ہماری پاکی کے لیے پانی کو لازم قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اگر تمہیں اپنے جسموں کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے پانی کو نازل فرمایا۔ تو جسم کی پاکی کے لیے پانی کے ساتھ وضو کرنا یا پانی کے ساتھ غسل کرنا یہ پاک ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس پانی موجود نہ ہو، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، یا پانی اس کی پہنچ سے دور ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن اس کو ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ ڈاکٹر نے اسے پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی پاکی وہ کس چیز سے ہو؟ تو شریعت مطہرہ نے، جو کہ قیامت تک کے لیے ہے اور ہر وقت اور ہر موسم کے لیے ہے، ہمیں پانی کے متبادل کے طور پر تیمم کرنے کا حکم دیا۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم ہے کہ پاک مٹی کے ساتھ اپنے چہرے اور بازو ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، پس ملو اپنے چہروں اور ہاتھوں۔ اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ میں بھی ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پانی نہ ملنے کی صورت میں، یا پانی موجود تو ہو مگر پانی کو استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں، یا پانی پر قدرت نہ رکھنے کی صورت میں پاک ہونے کے لیے تیمم کی اجازت دی ہے، اور یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت سیدنا عمران بن حسین سے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت سفر میں تھے جب آپ نے تیمم کا حکم دیا، کیونکہ پانی موجود نہیں تھا۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر ہے کہ پاک مٹی مسلمانوں کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، جب پانی پائے تو وضو یا غسل کرے، کیونکہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ کیا پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ 10 سال تک بھی اگر انسان کو پانی نہ ملے تو وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، اس سے اس کا جسم اور بدن پاک ہو جائے۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اے آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری بدولت ہمیں حاصل ہوئی، بلکہ تمہاری بدولت ہم پہلے بھی کئی آسانیوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی، تم لوگوں کے لیے سراپائے برکت ہو۔ اصل میں اس حدیث مبارکہ کا دار و مدار ایک واقعے پر ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی لاڈلی زوجہ مطہرہ اور ہم مسلمانوں کی اماں جان، ایک سفر کے اندر غزوہ مریسیع ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو اما عائشہ بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا، قیام کیا، تو وہاں اما عائشہ کا ہار ٹوٹ کے گرا اور گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے بتایا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تک وہ ہار نہیں مل جاتا ہم یہاں سے آگے کوچ نہیں کریں گے۔ چنانچہ سارے صحابہ ہار کو تلاش کرنے لگ گئے۔ اسی اثناء میں دیر ہو گئی اور رات کا وقت ہو گیا۔ اب صبح کی نماز کا وقت جب آیا تو اس وقت وہاں پر پانی نہیں تھا۔
اس جگہ پر بھی پانی نہیں تھا، کوئی چشمہ نہیں تھا، اور صحابہ کے پاس بھی پانی بہت کم تھا۔ چنانچہ لوگ جو ہے وہ شکایت لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ آپ کی بیٹی کی سستی کی وجہ سے مسلمانوں کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا غصے میں آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا وہاں چلے گئے، تو جا کر دیکھا کہ اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک ان کی ران پر ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے دبے الفاظ کے اندر اماں عائشہ کو برا بھلا کہا اور تھوڑی سرزنش کی اور ان کو ادھر ٹھونکے لگائے کہ تمہاری سستی کی وجہ سے سارے کا سارا قافلہ پانی کے انتظار میں ہے، پانی موجود نہیں اور نماز چلی جائے گی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال تھا تو میں نے حرکت نہیں کی اور میں برداشت کرتی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پر وحی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے یہ آسانی ہے کہ تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو، مسا کرو، ایک دفعہ ہاتھ مارو اپنے چہرے پہ مل لو، دوسری دفعہ ہاتھ مار کے اپنے بازو اور ہاتھوں پہ مل لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی پاک فرما دیں گے جس طرح تم پانی کے ساتھ وضو کرتے ہو۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تیمم نازل فرمائی۔ تو اس ذیل میں یہ سیدنا اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر سے یہ فرمایا کہ آپ کی یہ پہلی برکت نہیں، بہت دفعہ ایسے ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک معاملہ مشکل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آل کی وجہ سے آسانی فرمائی۔ تو اس طرح یہ تیمم کی آیت نازل ہے۔ اب تیمم ہمیں کب کرنا چاہیے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ تیمم کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 1 میل یا 2 میل کی دوری تک ہمیں پانی نہ ملے۔ اگر آپ سیدھا سفر کر رہے ہیں تو 2 میل، اگر دائیں آپ نے تلاش کرنا ہے تو 1 میل جانے کا 1 میل آنے کا، اسی طرح بائیں تلاش کرنا ہے تو 1 میل جانے کا 1 میل آنے کا، اسی طرح واپس پیچھے پانی تلاش کرنا ہے تو 1 میل پیچھے جانے کا 1 میل واپس آنے کا۔ اور یہ اس وقت ہے، یعنی آپ نے چاروں طرف نہیں جانا، بلکہ انسان کو آثار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر دائیں طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سبزہ اگا ہوا ہے یا وہاں پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہونے کے آثار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر دائیں طرف آثار ملے 1 میل، بائیں طرف ملے 1 میل، پیچھے کی طرف یہ آثار نظر آئے تو 1 میل، لیکن اگر یہی آثار آپ کو آگے جدھر آپ سفر کر رہے ہیں اس طرف نظر آئے تو آپ نے 2 میل تک پانی کو تلاش کرنا ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا تو اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پانی تو موجود ہے لیکن آپ مریض ہیں، سردی اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ گرم پانی کا اگر آپ کے پاس استعمال نہیں ہے، ہیٹر یا گرم پانی موجود نہیں ہے، تو آپ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کریں، آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا آپ اس ٹھنڈے پانی کے استعمال سے مر سکتے ہیں۔ تو اب آپ پانی چھوڑ کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے جب ناقابل برداشت سردی موجود ہے، آپ مریض نہیں، آپ ٹھیک ہیں، لیکن پانی اتنا یخ بستا ہے کہ آپ کے پاس گرم پانی کا انتظام نہیں اور ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کے اعضاء شل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم پاک مٹی اور مٹی کی کسی بھی جنس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی کے اوپر رگڑے، اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو آپ نے یوں جھاڑا اور اپنے چہرے کا مسح کر لیا۔ جھاڑنا اس لیے ہے کہ آپ کے چہرے پہ مٹی زیادہ نہ لگے، اور اسی طرح دوسری مرتبہ پھر آپ نے پاک مٹی پہ ہاتھ رگڑنے ہیں، ہاتھوں کو یوں جھاڑنا ہے اور اپنے بازو اور ہاتھوں کے ساتھ اس کا مسح کر لینا۔
جب آپ نیت اور ارادے کے ساتھ یہ دو کام کریں گے تو آپ کا تیمم ہو گیا، آپ پاک ہو گئے۔ اب جب تک آپ کو وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آتی یا پانی نہیں مل جاتا، اس وقت تک آپ پاک رہیں اور آپ اس میں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر اگلی نماز کا وقت آ جائے تو اس نماز کو بھی آپ اسی تیمم کے ساتھ جو آپ پاک ہوئے تھے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا